نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک نہیں تھے، انہیں کے اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا، اور وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے بھی کتنے مواقع باقی ہیں۔ اور یہ رمضان ایک نیکیوں کا سیل میلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت کا مفہوم کچھ ہوا ہے کہ ایک دفعہ دو بڑے نیک آدمی تھے، اور ایک جو تھا ایک شہید ہو گیا، اور جو شہید ہو گیا اس کے ایک سال بعد دوسرا آدمی جو تھا وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، اور درجات میں جب ان کو پایا گیا تو جو ایک سال بعد شہید ہوا تھا اس کے درجات بلند تھے۔ تو لوگوں نے بڑی حیرانگی کا مظاہرہ ہوا اور کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کچھ ایسی روایت ہے کہ جو شہید ہوا تھا، نو ڈاؤٹ شہادت کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ جو شخص دوسرا نیک انسان تھا اس کو ایک سال مزید اللہ تعالیٰ نے جو دیا، جس میں اس نے رمضان کے روزے رکھے اور بے شمار اور نیکی کو کام کیے ہوں گے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے درجات میں بلندی عطا کی۔ اور یہ بہرحال درجات کی بلندی اور یہ معاملات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے، اور اس میں آنے والے اس بابرکت مہینے اور اس کے ہر لمحے کو اور کسی بھی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے استقبال رمضان، یعنی کہ استقبال کو اگر آپ دیکھا جائے تو استقبال ہوتا ہے ویلکم کرنا۔ تو ہم ویلکم کر رہے ہیں مہینے کو، جو رمضان جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جیسے کبھی شادی کا موقع ہے تو مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور سب عزیز رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کے مطلب سپورٹ سسٹم ہو جاتا ہے، مل جل کر کام کرتے ہیں، اور اس کو بہترین اس کی کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، مطلب شادی کی جو بھی تیاریاں ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ کی بچوں کے اگر امتحان ہیں، اور وہ دیکھیں کہ صرف بچوں کے امتحان نہیں ہوتے، والدین بھی ساتھ تیاری کر رہے ہوتے، وہ سارے کام کاج چھوڑ کے، مصروفیت چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا موقع، شادی کا موقع اور امتحان کا، بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ہم پہلے سے کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام تیاری کے ساتھ کیا جائے گا اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم بھی رمضان کا استقبال رمضان کی تیاری سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان الفاظ میں اپنے صحابہ کو رمضان کی جو ہے نا خوشخبری دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ شعبان کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے ایک مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم الشان مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے دن کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور اس میں رات کو جو ہے عبادت میں کھڑے ہونے کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اور اس ماہ میں جو قرب الہی کی خاطر کوئی بھلائی کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ سوسائٹی کے غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ رمضان کے مہینے میں 4 خصلتیں اپناؤ۔
کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور اللہ سے، تیسرا اللہ سے جنت طلب کیا کرو، اور چوتھا آگ سے نجات کی دعا کیا کرو۔ یعنی کہ یہ 4 کام ہم نے جو ہے بہت کثرت سے کرنے، اور جس نے روزے دار کو روزہ افطار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور جس کے بعد اسے جنت میں داخلے تک پیاس نہیں ملے گی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کرتا ہے، اور جس پہ اللہ نظر کرم کرتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، اور جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے روزہ دار بندوں کی خاطر خوب آراستہ ہو جاؤ، تاکہ دنیا کی تگ و دو اور تھکاوٹ کے بعد انہیں میرے گھر اور میری مہمان نوازی میں آرام ملے۔ اور رمضان کی چوتھی نعمت یہ ہے کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو یا سڑانت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور پانچویں نعمت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات یعنی کہ چاند رات ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کی اجرت انہیں پوری دی جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کیا اوقات ہے کہ جنت جو ہے روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزے دار کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں اور لڑائی جھگڑے سے بچے۔ اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے رات کو عبادت میں کھڑے ہونے والے ہیں جنہیں بے خوابی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ گالم گلوچ ہر برا کام چھوڑنے کا نام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑنے لگے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو بہت کچھ ہے روزے کے سلسلے میں، جیسے کہتے ہیں کہ نماز محمود اور ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ امیروں سے اموال غریبوں کی طرف لوٹانے کا ذریعہ ہے، جس طرح موت سب انسانوں کو برابر کر دیتی ہے، اسی طرح حج بھی سب لوگوں کو اپنے رب کے دربار میں ایک ہی لباس پہنا کے پیش کر دیتا ہے، اور روزہ سب کو بھوک اور پیاس سے آشنا کر دیتا ہے۔ سحری، افطار اور تراویح کے اوقات میں مسلمانوں کے معاشرے کو ہم رنگ کر کے ایک امتیازی شان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ اس قدر ایک خوبصورت مہینہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے 50,000 سالوں کے دن کی پیاس سے بچ جائیں؟ آپ چاہیں گے نا؟ تو جب ہم رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھیں گے تو آپ کو 15 گھنٹے کے روزے میں سے جو 15 کہہ لیں یا کئی جگہ چلے 18 گھنٹے بھی ویسٹ میں ذرا آ جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں تو یہ 14 گھنٹے کے تقریباً 50,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے صرف 1 سیکنڈ پیاس برداشت کر کے انشاءاللہ تعالی قیامت کی شدید ترین گرمی کے 1 سال کے پیاس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب بھی کروڑوں میل، 9 لاکھ پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل جو ہے نا اس وقت سورج ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سورج کی گرمی کتنی ناقابل برداشت ہے، اور قیامت کے دن تو سورج سر پہ ہوگا، اور اس دن کی گرمی اور پیاس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ٹھنڈا میٹھا آب کوثر پینے، عرش کا سایہ پانے کے لیے چند گھنٹے پیاس برداشت کرنا کیا مشکل ہے۔ بہرحال یہ رمضان جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ایک اور سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اللہم بالغنا، یعنی کہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم ایک رمضان تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان رکھنے کا، رمضان ملنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اب اس رمضان کو اپنی متاع عزیز کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے خوب بڑھ چڑھ کر اعمال حسنہ کا اہتمام کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار قرآن پاک پڑھنے سے عام دنوں میں 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جبکہ اللہ جل شانہ کے دربار عالی میں آپ کی تلاوت قبول ہو جائے تو اس کے تحت خربوں گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان میں نیکیوں کے پیمانے پر اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اور حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے
کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کا کتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ اب خربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ اب رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی پہلی ہی رات سے اس اہتمام سے تراویح اور عبادت کا اہتمام کریں کہ یہ میرے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں جہنم سے لاکھوں لوگوں کو آزادی جو ہے دی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس جہنم کی آگ سے آزادی کے جو ہے اتنے خوبصورت موقع جو رمضان میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کا یہ جو روزے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے میرے حق میں مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کا جو ایسنس ہے اس حساب سے ہم اس کے ہم روزے رکھ سکیں۔ اب رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں قمری مہینہ ہے، اور یہ ماہ مبارک اسلامی سال کے باقی تمام مہینوں اور تقویم اسلامی میں یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں رمضان رمز سے لفظ جو نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں جلنا، اور آفتاب کی گرمی کی وجہ سے ریت کا یا آگ کی طرح مطلب جو گرم ہو جانا یا جلا دینا، یہ مراد ہے۔ تو رمضان گرمی کی شدت سے عبادت ہے، چنانچہ عربی زبان میں مطلب یعنی کہ اس زمانے میں یعنی کہ جب یہ ہوا تھا تو اب تو الحمدللہ رمضان بڑے اچھے سردی کے موسم میں آ رہا ہے، لیکن جب یہ شروع میں ہوا تھا تو بہت سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، تو اونٹ جو ہوتے تھے پیاس کی شدت سے جل جاتے تھے، اور اس لیے ان کو با محاورہ ان کو مطلب جو تھا نا رمز کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کے نام سے موسوم جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے سے پہلے، کہ رمضان جیسے قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ تَرْمَزُ الذُّنُوبِ، کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا اہتمام جو ہے اور بڑے احترام کے ساتھ جو ہے اللہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنے اعمال کا اہتمام کیا جائے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ اور رمضان شہر اللہ یعنی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اگر ہم روزے کی تاریخ دیکھیں کہ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ایام 20 یعنی کہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 کے جو روزے ہیں وہ یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے تھے، اور یونانی بھی رکھتے تھے، ہندو دھرم بدھ مت میں بھی روزہ جس کو برت کہا جاتا ہے وہ بھی روزے کا ان کے اندر کنسیپٹ ہے، اور پارسیوں کے ہاں بھی کنسیپٹ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی کنسیپٹ ہے۔ اور سب سے پہلے عاشورہ کی 10 تاریخ کا روزہ ہوتا تھا، اور وہ جب رمضان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، روزوں کا حکم دے دیا، تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہوگی، وہ آپ کے پاس آپشنل ہوگی۔ تو ہجرت کے 1.5 سال کے بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فلسفی کیا ہے روزے کی۔ اب انسان اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا ایک نفس جو ہے اپنے سرکش نفس کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پہ غالب آ کے ابدیت کے فرائض بجا لینا اور اپنے منشا کی تخلیق پورا کرنا، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لکھا نا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے بنائے۔ قد افلح من تزکا، اور جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پا لی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اب نفس کی قوت توڑنے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے روزے کا حکم ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے کسی جانور کو، کسی ڈاگ کو، گھوڑے کو، ایون جتنے بھی آپ کے وائلڈ اینیملز بھی ہیں، ان کو جب ٹیم کرنا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھا کریں کہ ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ جب وہ بھوکے رہتے ہیں نا تو پھر ان کے بعد ان کو جو چیز جیسے سرکش گھوڑے کو دانا گھاس نہ ملے تو وہ تابعہ
ہو جاتا ہے اور اس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھا جائے تو روزے کی جو پیچھے سے فلسفی ہے کہ لذتوں اور شہوتوں سے روکا گیا ہے، اور نفس کی سرکشی دور کرنے کے لیے اس کو بھوکا رکھا گیا اور عبادت کا بوجھ لاد دیا جائے، جس طرح جانور کو دانا گھاس کم ملے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، تو یہی حال نفس کا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی جب ہم بھوک میں یا رمضان میں ہوتے ہیں اور جب ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہوتا تو ہمارا اندر ویکنس، واقعی لڑنے کو بھی کوئی لڑنے والی بات بھی ہو نا تو کہتے ہیں کہ یار دل نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ کا وہ مزاج ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کسی بھی چیز کے لیے لڑوں یا میں اپنی انرجیز جو ہے ویسٹ کروں۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہر مہینے سالانہ ہمارا ایک ریفریشر کورس کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں طیب اور حلال چیزیں، یعنی کہ کھانا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن جب روزے میں ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے اللہ کے حکم سے وہ طیب پاک چیزوں کو آپ نہیں کھاتے پیتے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب رمضان میں حلال اور طیب چیزیں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیں تو نان رمضان میں حرام چیزیں چھوڑنے میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کی مدد چاہنی چاہیے۔ تو اب جو روزے کا حکم ہے وہ اس کی ہمیں تھوڑی سی فلسفی بھی اور سائیکالوجی بھی سمجھ آ گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت زدہ انسان جو ہے بھوکا کسی دوسرے انسان کی پریشانی ہے بھوک سمجھ سکتا ہے۔ جو انسان بھرے پیٹ کو نا وہ اس کو محسوس نہیں ہو سکتا کہ ایک بھوکا انسان کیا فیل کر سکتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ جی میرے بہت کمر میں درد ہے تو آپ کہیں گے کہ اچھا کمر میں درد ہے، اچھا ہوتا ہوگا، لیکن جس کو ایگزیکٹلی فیل ہوتا ہے کہ یار ایسے کمر کا درد ہوتا ہے تو وہ اس کی انٹینسٹی سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کسی بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان میں امت مسلمہ پہ جو ہے خصوصی انعامات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پہ 5 چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ روزہ دار کی منہ کی جو اس کی وہ ہے، جو آپ کو پتہ ہے روزے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک تھوڑی سی جو منہ میں تھوڑی سی اسمیل ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی دریا کی مچھلیاں ہوں گی۔ اس وقت دنیا میں ایک لینڈ کا ایک حصہ ہے اور 3 حصے پانی، تو کتنی میرین لائف ہے، اور یہ سب جو ہیں ایک روزہ دار کے لیے افطاری تک اس کی دعا کرتی ہیں۔ پھر جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے۔ پھر سب سے اور بڑی بات کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین تو قید ہو گئے، لیکن پھر بھی انسان سم ٹائمز رمضان میں غلط کام، جھوٹ، غلط بیانی یا کوئی ظلم والی بات ایسے ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے شیطانوں کو بند کر دیا۔ اب اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم نے 11 مہینے باقی جو اپنے نفس کو پالتے رہے، ٹھیک ہے، تو انسان کا نفس گناہ کرنے میں شیاطین سے کم نہیں ہے۔ گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پہ لے جاتا ہے، تاہم گناہوں کی کمی عبادت کی کثرت سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی ابھی اس کی جو فلسفی بات کی کہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارا نفس جو ہوتا ہے ویک ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا اندر گناہ کرنے کا جس کو کہتے ہیں نا مادہ، وہ بھی ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پریکٹس ہے جو اللہ تعالیٰ ہر رمضان میں جو ہر سال رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے کرواتے ہیں۔ جیسے آرمی والے ہوتے ہیں نا، ان کو ایکسرسائز پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ جائیں آپ اپنے آپ کو جو ہے اسٹرانگ کریں، اسٹڈی کریں، اور انفیوریبل کنڈیشنز میں، مجھے یاد ہے ہمارے وہ بھائی تھے وہ سیاچین تک گئے جہاں مائنس ٹیمپریچر تھا، وہاں پہ کم کھانے میں ان کو کہ کہ وہ کیسے سروائیو وہاں پہ کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رمضان میں ہماری ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت، اللہ کو تو ماننا ہے پر اللہ کی بھی ماننا ہے، اور ہر حال میں چاہے گرمی ہے، سردی ہے، کیسا بھی موسم ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے اور ان کی مزدوری دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مسجد کے منبر پہ چڑھے، آپ پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ اور اسی طرح جب آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو
آپ نے کہا آمین۔ اب صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے آمین کس پر کہا؟ تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری دفعہ کہا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر پا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں یہ تینوں کام کتنے امپورٹنٹ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور رمضان میں مغفرت کرانا، جس میں دعا کون کر رہے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور آمین، آمین آپ کو پتہ سٹیمپ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہیں ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سٹیمپ لگ جاتی ہے، وہ اب تو ہمیں ویزا مل گیا، سٹیمپ لگ گیا، تو وہ سٹیمپ لگا دی، آمین کی سٹیمپ لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کی ہم بہترین تیاری کر سکیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ تو اپنی چاہتوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف ایک بالش چلیں تو آپ کی طرف دو بالش پڑے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ یہ مسلم کی اوتھینٹک روایت ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑے رہیں گے اور پیٹھ پھیر کر غافل لاپرواہ رہیں گے تو پھر بتائیں کہ توفیق الہی کیسے آئے گی؟ تو آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری یہ بات ہے کہ اس رمضان میں ہم نے کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ آج ہمارا استقبال رمضان تھا، بی کنسسٹنٹ، بی ریگولر، کیونکہ اس کے بعد سے ہماری جو کلاسز ہیں وہ 2 گھنٹے کی ہوں گی، وہ 1 گھنٹے کی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے دورہ قرآن شروع کرنا ہے اور اس کے لیے ایک سوا سپارے کو جو ہے ختم کرنا، وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا 1 گھنٹے میں کرنا، جو ہے نا ایک انتہائی جو ہے نا مشکل سی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے اور ان گنت تعداد میں ہوتا ہے، اور ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر اور دعا میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھا۔ تقوی سے اتنی محروم رہتے ہیں جتنا رمضان کے بغیر تھے۔ نہ ہماری شخصی حالت میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے انفرادی اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم ایک کانشیس ہو کے ایسی ایفرٹس کریں، اتنے اہتمام سے رمضان اور اس کے روزے جو ہم رکھیں کہ اللہ سے ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہر بار پھر یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا، آؤ ہر اس چیز کو ترک کر دو، خواہ وہ تمہیں کتنی مرغوب اور محبوب ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، راتوں کی نیند بھی قربان کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی سوائے بھوک پیاس اور رات جگے کہ کچھ ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ ایک سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ جن لوگوں پہ تورات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کے ہم تھوڑے سے آداب دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقی روزے کے لیے جو آپ کے باڈی آرگنز کو گناہوں سے روکتا ہے، 6 آداب بتائے جاتے ہیں ہمارے جو اسکالرز کہتے ہیں۔ پہلا ہے نگاہ کا روزہ۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نظر نیچے رکھیں، جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے
ان کی طرف نگاہ کو نہ جانے دیں، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہوتی ہے تو ان کو مت دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ڈالنا ایسی چیزوں پہ جن سے اللہ نے روکا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا کریں گے۔ اور حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: ایک جھوٹ، دوسرا غیبت، تیسری چغلی، چوتھے جھوٹی قسم، اور پانچویں شہوت کی نظر۔ بہرحال اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اور یہ ٹی وی اور یہ تمام چیزوں سے، یہ جو شوز چل رہے ہیں سو کالڈ، اور جو ہمارا اتنا ٹائم لے جاتے ہیں، جو ٹائم ہمارا جو ہے نا، یہ ایسے سمجھے کہ یہ رمضان کے ایک ایک لمحہ کرنسی نوٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو ایسی جیسے آپ نے اپنے کرنسی نوٹوں کو آگ لگا دی۔ اب یہاں پہ دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان کا روزہ، زبان سے بےہودہ بات نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، فحش گفتگو میں حصہ نہ لیں، ظلم کی بات نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بات نہ کاٹیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہیں، ان گناہوں سے بچیں اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: ایک غیبت، دوسرے جھوٹ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے۔ تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ فحش بولے، نہ بد کلامی اور فضول گوئی کرے، نہ چیخے چلائے۔ اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پہ اتر آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ افطار کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں کہہ کر دو۔ ایک عورت نے کہہ کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا، دوسری نے کہہ کی تو پیالہ پورا بھر گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی ہے، اور جو چیز اس نے حرام کی ہے اسے کھاتی نہیں۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھی تو دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی۔ دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں آیا۔ استغفار اللہ تعالیٰ، یہ وہ کرائم ہے، یہ جو غیبت کرنا، جہاں پہ ہم 2 خواتینیں بیٹھتی ہیں، تیسرے چوتھے کی باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس غیبت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فزیکلی اور اسپرچولی اپلفٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام روحانی اور جسمانی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ اب تیسرا آ جاتا ہے کان کا روزہ۔ تیسرا ادب ہے کہ کانوں کو بری بات سننے سے روکے، اس لیے جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سورہ مائدہ میں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ نے گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہوئے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک۔ اب آپ کا ہمارا چوتھا آ جاتا ہے آپ کے باڈی آرگنز کا روزہ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکو۔ افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہے۔ اگر دن بھر تو وہ کھانا نہ کھاؤ جو حلال ہے اور افطار حرام کھانے سے کرو تو پھر کیا روزہ ایسا ہوگا؟ ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے مگر پورے شہر کو منہدم کر دے، یعنی کہ ڈسٹروائے کر دے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ کھانا کم کرنے کی تربیت کرتا ہے، اور وہ بہت بیوقوف ہوگا جو دعا تو زیادہ نہ کھائے کہ لیکن زہر کھا لے۔ تو حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کر دیتا ہے، اور حلال کھانا ایک دعا کی طرح ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مضر ہے، نقصان دہ مینس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بات کہتے ہیں یہ وہ روزے دار ہے جو حرام کھانے سے روزہ افطار کرے، اور بعد نے کہا کہ وہ شخص جو ہے مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال یعنی کہ حلال کھانے سے تو رکا رہے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یعنی کہ غیبت کرتا رہے جو حرام ہے۔ اور بات کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائے۔ بہرحال 5واں ادب یہ ہے کہ رزق حلال۔
افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھائیں اور اتنا کھائیں نہ کھائیں کہ پیٹ پھول جائے. آپ دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ ایک دم افطار ہوتا ہے تو بہت زیادہ کچھ کھا لیتے تو آپ سے نماز مغرب کی پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. عشاء کی تو بات کی بات ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والی چیز نہیں، اگرچہ کھانا حلال ہے. شیطان پر غالب آنے اور شہوت کا زور توڑنے میں روزے سے کیا مدد ملے گی اگر روزے دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی تلافی کر دے اور ایک ہی وقت میں اتنا کھا لے کہ جتنا دن بھر میں کھاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ افطار میں تو آپ کی ورائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اب ظاہر ہے روزے کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اور تاکہ کیا ہو، نفس میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اب اگر کوئی صبح سے شام تک معدہ خالی رکھے گا پھر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے گا تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبالا ہو جائیں گی، اور ایسی خواہشات بھی بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ ابھرتی. بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی اپنا پیٹ اتنا خالی رکھیں کہ تہجد اور دیگر وظائف میں آسانی ہو اور شیطان دل کے پاس نہ آنے پائے. اور بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ خالی پیٹ رکھنا، جیسے آج کل کی ایک ٹرم چل رہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کسی نے کبھی کی ہے کہ نہیں، بٹ الحمدللہ میں ابھی آج کل کر رہی ہوں. لیکن اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی ڈائبیٹکس ہو گئی. اچھا پھر یہ کیا ہے، آپ کی صحت بہت اچھی رہتی ہے، اور آپ کا جس کو کہتے ہیں نا آپ کی تمام جو ہے آپ کی باڈی فنکشننگ بہت زبردست ہو جاتی ہے. تو یہ تو یہاں پہ ابھی اس طرح نکالی نا انہوں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے یہ جو فاسٹنگ روزے کا اللہ تعالیٰ نے جو سب کو شعور دیا جب فرض کیا تو اس میں اتنی زیادہ میڈیکل فائدے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو آپ کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے. آپ یعنی کہ آپ کے جو اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر خون میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر جو باقی درد ہیں، اور ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو وہ ہے آپ کا سر درد، آپ کی جو اور جو چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری، میرے پاس سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بتاؤں، لیکن کیونکہ بہت زیادہ اس کی طبی فوائد ہے. اگر ہم صرف فاسٹنگ کی بات کریں، آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے، آپ کی بد ہضمی ہے، آپ کی گیس کی پرابلم ہے، آپ کی جوڑوں کا درد ہے، آپ کی بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی چیزیں آسان کرتے ہیں رمضان میں آپ کے کم کھانے کی وجہ سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو چھٹا ادب ہے، چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور رجا کی کیفیت آ رہی ہے. امید رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائیں گے، اسے مقربین میں شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ڈرے شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے اور اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے. حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی کہ خوف اور رجا، یعنی کہ امید کے ساتھ روزے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اب ابو دردہ کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی خوب ہے، اور بیوقوف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی برا ہے. کہا گیا کہ یقین اور تقوی کے ساتھ ذرہ برابر عبادت غلط کاریوں کے ساتھ کی بھی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے. اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں، اور بہت سے بے روزہ روزہ دار روزہ دار وہ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور روزے دار بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک امانت ہے، ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت یہ پڑھی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے. بہرحال یہ روزے کے 6 آداب ہے جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم حقیقی روزے میں حقیقی جو ہے روزہ ہم رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ، اچھا جی آپ سب ذرا میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا مانگا کرتے تھے. آپ سب میرے ساتھ پڑھے. اللہم، جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سائمہ، پڑھ رہی ہوں. ہاں، اللہم بارک لنا
جی اللہم آپ بارک لنا لنا فی رجب فی رجب و شعبان و شعبان و بلغنا رمضان. و بلغ رمضان. بلغنا، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رجب اور شعبان کی برکتیں بھی رمضان تک پہنچنے کے لیے درکار ہیں، اور رمضان کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ احادیث میں اس کے جو تین اس کے جو ہے نا پرپس، مقصد روزے کے، وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک ہے لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، اور لعلکم یرشدون، یعنی کہ اللہ تتقون کے تقوی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم دوسرا شکر گزار ہو جائیں، اور تیسرا ہم نے ہدایت مانگنی۔ تو یہ تین ہیں، یہ جو پرپز ہیں ہمارے۔ تو اب ہم رمضان کی جو ہم نے تیاری کرنی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کا حصول شکر گزاری کو قرآن سے جڑنے اور اللہ کی کبریائی کے اعتراف میں رکھ دیا گیا، اور ہدایت طلبی لعلہم یرشدون، ہدایت کو دعاؤں میں رکھ دیا کہ دعا مانگو، رب کی قربت تلاش کرو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں ہدایت ضرور دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کو ماہ سیام کہتے ہیں، اور سوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ تو اس رمضان میں کس چیز سے رکیں تو تقوی ملے گا، اور کون سی نعمت ہے جو بے اختیار شکر گزاری پہ مائل کرے گی، اور کون سی دعائیں ہیں جو مستجاب ٹھہریں گی۔ اب فار ایگزامپل ایک ٹریفک کنٹرولر جب ہاتھ سے اشارہ کر کے رکنے کا کہتا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جو چلتے چلتے رک جاتے ہیں، اور یہ کہ نہ رکنے پر کیا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں جن جن کاموں سے آنکھ، ناک، کان، زبان کے غلط استعمال سے رکنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ رکنے پہ روزہ نہیں رہتا، بلکہ بھوک پیاس شدت ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم جو ہے روزے کو اس کی ایسنس کے ساتھ اس کو رکھ سکیں۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر میں تھے، کھانا بنا، دسترخوان لگا، تو قریب سے ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس نے ان کو سلام کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتنی شدت کی گرمی اور سخت لو کے موسم میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے ایام خالیہ کی تیاری کر رہا ہوں۔ اب سوچیں یہ ایام خالیہ کیا ہے جس کی ایک ان پڑھ چرواہا تیاری کر رہا تھا۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں جنت کے اندر جنتی دنیا میں کی جانے والی نیکیوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس کو ایام خالیہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں جنت میں دنیا والے ماضی کی یاد میں کسی نیکی کو ایام خالیہ کے طور پہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ انہی عبادات اور دنیا کی انہی کمائیوں کے بل بوتے پہ جنت عطا فرمائے گا۔ پس یہ ماہ سیام میں نے ایام خالیہ کے طور پہ گزارنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تقوی، بہرحال ہم لوگ نے تقوی تک پہنچنا ہے، اور جسے ہے نا لعلکم تتقون، کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے، ہم نے شکر گزاری لعلکم ہم نے شکر گزاری ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو اب یہ شکر گزاری میں ایک لعلکم تشکرون جو ہم نے شکر گزاری ہے، اس کے لیے ایک فارمولا ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہت زیادہ شکر گزاری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے عمل اللہ کے نزدیک 7 درجے پہ ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ 2 چیزوں کو واجب کرتے ہیں، اور 2 ایسے ہیں کہ ان میں بدلہ عمل کے برابر ملتا ہے۔ ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ثواب کی حد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ عمل جس کا بدلہ 700 گنا تک ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور وہ عمل جس کی اجر کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو جب رمضان میں روزے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس قدر ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے، تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں بھی جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی دل کا چراغ ہے، عبادت اس چراغ کا تیل ہے۔ تیل ہوگا تو چراغ روشن ہوگا، اور اس چراغ کی روشنی باطن کو منور کرتی ہے، ظاہر کو حسن بخشتی ہے، مضبوط قوت ارادی کے ذریعے خواہشات اور جذبات کو قابو میں کر لینے کا نام ضبط نفس ہے، اور یہی ضبط نفس
اصل میں پرہیزکاری اور تقوی ہے۔ انسان کی خواہشات اور جذبات اعتدال کی حدود سے آگے گزر جائیں تو برائی سرزد ہو جاتی ہے، اور خواہشات کی یہ خصوصیت ہے جب ہم انہیں پورا کرتے چلے جائیں تو یہ مضبوط ہوتی ہیں، دباتے رہیں تو کمزور ہو جاتی ہے، اور ہر خواہش نفس کو دباتے رہنے سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور روزے میں بھوک پیاس کی خواہش کے دبے رہنے سے یہ خواہش پورا دن سر نہیں ابھارتی۔ قوت ارادی سے، ول پاور سے روزے میں بھوک پیاس کے احساس کو مغلوب کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح تمام اعضاء کو، آرگنز کو قوت ارادی کے ذریعے برائی سے دور رکھا جاتا ہے۔ دراصل پیٹ کے روزے سے مومن کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ جب اپنی قوت ارادی سے بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات پہ قابو پا سکتے ہیں تو دیگر خواہشات اور اعضاء اور فکر و عمل پہ پابندی لگانا، ان پہ قابو پانا تو آسان ہے۔ دنیا میں تمام جرائم اور اخلاق رذیلہ کی بنیاد پیٹ ہے۔ جس نے اس پہ قابو پا لیا اس نے دوسرے روحانی درجوں کو بھی کراس کر لیا اور کامیابی کی راہ پر چل پڑا۔ جیسے ہم نے رمضان کے معنی دیکھے تھے کہ جلنے اور جلانے کے ہیں، کہ اس میں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بصورت روزہ جلتے ہیں، یا عبادت کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہی مہینہ ہے جس کی 1 کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسے وہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کسی جگہ فری لنگر بٹ رہا ہو اور انہوں نے کہا کہ جی بس دروازہ کھلا ہے آ جائیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا رش ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہی مہینہ ہے جس کی 1 کو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ اسی مہینے کی 1 کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف نازل ہوئے، 6 کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، 13 کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، 18 کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور اسی رمضان کی 24ویں یا 27ویں جو ڈفرنٹ تھوڑی سی رائے ہے، اس میں رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے کا اول اشرہ رحمت کا، اوسط مغفرت کا، اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے مقدس ماہ میں اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہمیں اس کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رمضان کا، تو ایک دعا ہے جو آپ سب نے جو ہے یاد رکھنی ہے، اور یہ ہر مہینے، یہ نہیں ہے کہ اس چاند کو دیکھ کر آپ نے کرنی ہے، یہ دعا آپ ہر چاند جب نکلتا ہے تب آپ نے دیکھ کر کرنی ہے۔ تو یہ ایک اسی کا ویلکم کرنے کا ہی، ایک استقبال کا ہی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے چاند دیکھنے کا اہتمام۔ کیا چاند دیکھنے کا اہتمام؟ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی اعلان ہو گیا۔ کبھی باہر نکلیں، کھلی چھت پر جا کے دیکھیں، دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ بڑا ایک اوپن ایئر میں جا کے چاند تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بچپن میں ایک اسپرٹ ہوتی تھی، تھوڑے تھوڑے سارے چھتوں پہ جا رہے ہوتے تھے، چاند دیکھ لیا، میں نے پہلے دیکھا، میں نے پہلے دیکھا۔ اب یہاں پہ تو ہم وہ اتنا ہماری قوم ڈیجیٹل سستی کہہ لوں یا اس میں مصروف ہو گئی ہے کہ بس اچھا اعلان ہو گیا، اوکے فائن۔ تو رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، چاند دیکھ کر یہ دعا مانگیں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے، اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اب بات ہو رہی تھی خوش آمدید رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہیں، اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اتاری، اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات یہ بھی بتایا کہ جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے رسول بھیجے
اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کی عملی طریقے سے سکھائے، اور آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا، اور آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا، اور عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کا درجہ دیا گیا۔ جہاں نماز روزانہ کی عبادت ہے، وہاں روزہ ایک سالانہ عبادت ہے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کا انتخاب کیا گیا، جسے تمام مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کی اسی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو جاننے کے لیے کہ یہ ایک نیکیوں کا سیل میلہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم نے سارے ہرڈلز، راستے دور کرنے ہیں اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کس چیز کے لیے بھاگتے ہیں؟ مانیٹری کوئی سیل لگی ہو تو بھاگتے ہیں؟ کبھی ہم ہدایت کے لیے بھاگیں؟ ہم باقی تمام کاموں کے لیے تو بھاگتے ہیں نا، بچے کو لیٹ ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی، یوں ہو گیا، بھاگنا ہے۔ کبھی ہدایت کے لیے بھاگتے ہیں؟ تو اللہ کا ہم نے قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اس مہینے۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے، جس میں قرآن، آیت نمبر 185 ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب ہم ایک ایسے فیز میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم نے خیر کے کام کرنے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں، ہر کام نیکی کا چھوٹا سے چھوٹا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پروفٹ میکسیمائزیشن، جس کو کہتے ہیں نا، ان لمیٹڈ کر دی ہے، ملٹیپلیکیشن کر دی ہے ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی۔ شبان کا چاند، شبان آ چکا ہے الحمدللہ، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری یا بڑھاپے یا کسی وجہ سے روزے رکھنے سے عاجز ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہمیں، اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی ایک اوتھینٹک روایت کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ تو اس بات کا پختہ عزم کر کے اس مہینے میں انٹر ہوں کہ ہماری ایمانی روحانی ترقی ہوگی، اخلاقی بہتری ہوگی، ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا آج کل سے بہتر ہے، ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، گزشتہ رمضان کی قضا روزے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوت کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی میں ہم نے الحمدللہ ہم نے شعبان کے اوپر بھی ایک لیکچر ہمارا ہو چکا ہے لاسٹ، تو اس میں مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو استقبال رمضان کے طور پہ ایک مطلب وہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے لیے اس کے بعد منع اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کی جو باڈی انرجیز ہیں وہ آپ کی جو ہے سٹور رہیں کہ آگے آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو جو عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، یا پیر جمعرات کی جن کو روزوں کی عادت ہے، یا ان کی قضا روزوں کی ابھی کچھ تعداد پوری ہونے والی ہے، تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ویسے ایک بات بتائی گئی کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم استقبال کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کچھ ایسا لٹریچر، کچھ ایسی اپنی مصروفیات، ایسی کتابیں پڑھنی جس سے ہمارے ایمان تازہ ہو جائے، یا کوئی مسکنسیپشنز ہیں روزے کی تو وہ ہماری دور ہو جائے۔ اور ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو ساتھ سب مل کر ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اور رمضان کی تیاری میں جو سمجھ آتی ہے، ہمیں تو صفائیاں ہی سمجھ آتی ہیں کہ امیاں جناب کرٹن اتار رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، ڈیپ کلیننگز چل رہی ہیں۔ تو کہنے کی بات ہے کہ رمضان سے پہلے گھر کی آپ کی جو صفائی ہے آپ کر لیں، تمام چیزوں کو آرگنائز طریقے سے رکھ لیں، تاکہ آپ کو رمضان میں آپ کا جو بہترین کام آپ کا جو اسپینڈ ہو وہ آپ کا تلاوت میں ہو، آپ کا عبادت میں ہو،
اور پھر آپ پورے اپنے تمام کاموں کی یعنی کہ جو آپ نے گروسری کرنی ہے وہ آپ جو ہے اپنی وہ کر لیں. آپ نے اپنے اہل خانہ، آپ نے جو آپ کے ہیلپرز ہیں، ملازمین ہیں یا زیر کفالت افراد کے لیے آپ نے جو کوئی عید کے کپڑے بنانے ہیں، جو آپ نے عید کے تحفے ادھر ادھر دینے ہیں، وہ آپ پہلے ہی رکھ کر لے لیں تاکہ رمضان میں آپ کا وقت ان تمام چیزوں میں آپ کا ویسٹ نہ ہو. اور آخری اشرا خدا کے لیے بازار میں جا کے ویسٹ نہ کریں، یعنی کہ جب مزدوری کا ٹائم ہو اور آپ اس وقت آپ بازار میں کھڑے ہوں. پھر اسی طرح ایک اپنا ایک کارنر بنائیں جس میں آپ کی دعائیں جو ہوں، ایک چھوٹی سی کوئی ٹوکری، کوئی باسکٹ رکھ لیں جس میں آپ اپنے پڑھنے کی چیزیں ساری اکٹھی رکھ لیں تاکہ وہ ڈھونڈتی نہ پھریں. پھر آپ صدقہ و خیرات کے لیے آپ جو ہے، میں تو ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ آپ کا جو بھی ایک والٹ ہوتا ہے رننگ، اور ایک والٹ یا ایک اپنا پیکٹ یا آپ جو بھی کہہ لیں آپ جس میں آپ اپنا والٹ کہہ لیں ایک اور سیپریٹ رکھا کریں جس میں اپنے صدقہ خیرات یا زکوٰۃ آپ نے تمام نکالنی ہے، اس کو دیکھ کر آپ علیحدہ رکھیں تاکہ جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو آپ بھاگے نہ، دوڑے نہ، ہوئے وہ کہاں سے نکالوں کدھر سے دوں. آپ کے پاس ریڈیلی وہ چیز صدقہ خیرات اور آپ کا ہر چیز اپنی پلاننگ کے ساتھ رکھیں. روزمرہ کاموں کی فہرست بنا لیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام کریں کہ میں نے کتنا اپنے ٹارگٹس رکھے اور ہائی ٹارگٹس رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کتنے نوافل پڑھنے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ کوانٹٹی گن کے نہیں دیتا، لیکن اگر آپ ہائی اپنے گولز رکھیں گے کہ میں نے اتنا ختم کرنا ہے، میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں. جیسے الحمدللہ اگر توفیق ملتی ہے آپ کی رمضان میں کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو جیسے مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں ہر نماز کے ساتھ میرا ایک ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ضرور طواف کرنا ہے. زیادہ کی کوئی حد نہیں لیکن ایٹ لیسٹ. تو اسی طرح آپ نے اپنے رمضان میں آپ نے پراپر ایک بنانا ہے کہ میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں، کتنا صدقہ خیرات کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے. آپ نے اپنے گولز کو فکس کریں، اپنے آپ کو باؤنڈ کریں. اور بہت کچھ ہے، ٹائم ابھی اجازت نہیں دے رہا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو ساتھی بنائیں، قرآن کو وکیل بنائیں. روز قیامت صرف یہی وکیل، قبر میں صرف یہی قرآن ہمارا ساتھی بنے گا، باقی تو سارا وارثوں کا مال ہوگا. یاد رکھیں یہ گنتی کے چند دن ہیں. اور آپ نے جو چیزیں ہیں، کوئی راشن آپ نے تقسیم کرنا ہے یا کسی جگہ آپ نے صدقہ خیرات میں حصہ ڈالنا ہے، وہ آپ جو ہیں تمام چیزوں کی آپ اپنی پلاننگ کر کے رکھیں. اسی طرح جیسے آپ کے جو ہمارے تو زیادہ تر تیاری کھانے پینے کی چل رہی ہوتی ہے کہ جی فلانا رول پٹی، وہ سموسے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اپنا رمضان کا قیمتی ٹائم ان کھانے پکانے میں نہ ضائع کریں. یہ تمام چیزوں کی ابھی پلاننگ کر لیں، سادی سحری اور سادہ افطار کریں، اپنی زندگی آسان کریں. اچھا جی، اب رمضان میں انٹر کیسے ہونا ہے؟ یہ تو خیر جنرلی تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جو گھر کی تیاریاں، آپ کے کپڑوں کی تیاریاں اور یہ راشن وغیرہ کی، یہ تو آپ نے کرنی ہی ہے رمضان سے پہلے. آپ نے رمضان میں انٹر ہونا ہے صدقہ دے کے. صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کوئی گناہ کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صدقے دل سے توبہ کریں، توبہ کر کے آپ نے رمضان میں انٹر ہونا ہے. آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا فلانا شخص مجھ سے ناراض ہے، کیا ہے، آپ ان سے معافی مانگیں. فون پہ دور ہے تو فون پہ کر لیں، میسج کر لیں، پر اپنا دل صاف کر کے رمضان میں انٹر ہوں. دعا کریں، دعا. سائمہ، جی جی سوری، وہ جی میں نے کہنا تھا، پوچھنا تھا کہ جب صدقہ دے کے رمضان میں انٹر ہوتے ہیں تو جی جی صدقہ تھوڑا سا بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. صدقہ آپ نہ دیکھیں، غزوہ تبوک کی اگر کسی کو بات یاد ہو، غزوہ تبوک ایک ایسی غزوہ تھی کہ جس میں پارٹیسپیٹ کرنا مینڈیٹری تھا. یعنی کہ یہ غزوہ ایسی تھی کہ جس میں تمام جو تھی نا مومنین پہ کمپلسری تھا کہ جو ہیلدی ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہوں منافقین کی نشاندہی کرنی تھی. اور وہ ایسا غزوہ تھی کہ جس میں لوگوں کے پاس سامان بہت کم تھا. یعنی کہ گرمی کا موسم تھا اور راستے کا زیادہ سفر بھی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈونیشنز مانگے تو حضرت ابو بکر ہوں صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے آئے. ان دونوں میں کمپٹیشن چلتا تھا. کمپٹیشن کس کا؟ ہوں نیکیوں کا، ہوں کہ میں زیادہ نیکی کروں گا، میں آگے بڑھ کر کام کروں گا. اور کمپٹیشن نہیں کہ کپڑوں کا یا کچھ اور. تو کہتے ہیں ہوں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری، انہوں نے سارے دن محنت کی اور محنت کر کے، اس وقت کوئی بارٹر ٹرانزیکشن تھی تو انہوں نے کچھ کھجوریں کمائیں. تو وہ کھجوریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی، آپ نے وہ کھجوریں
اس ڈونیشن کے مال کے اوپر رکھ دی کہ اتنی وہ پسندیدہ ہوئی کہ اس بندے نے تو سارا دن میں کمائی ہی تھی. تو آپ کی نیت اور خلوص سے آپ کچھ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں، آپ کا خلوص اور آپ کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دعا کریں، کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہ ہو، آپ عبادت سموتھلی کر سکے، گھر میں عافیت رہے، سکون رہے، صحت رہے. رمضان کا خوشی سے استقبال کریں. اور پھر یہ ہے کہ روزے کے جو میں نے جیسے ہیں احکامات ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، یہ تو سبھی کو پتا ہوگا کہ کیسے روزہ رکھنا ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ جیسے روزہ خرید لیا، جیسے آپ نے جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا کہ یہ آپ نے ہر لمحہ آپ نے ضائع نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آپ کے 2 روزے آتے ہیں. آپ کو ایک کنسپٹ بڑا عجیب لگے گا، لیکن ایک یہاں پہ اس کا یہاں پہ میں ایک ہوتا ہے چھوٹا روزہ اور ایک ہوتا ہے بڑا روزہ. اس وقت میں کوئی چھوٹے روزے کی کوئی انسلٹیو والی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ روزہ چھوٹے روزے سے مراد ہمارا جو ہے یہ رمضان کے روزے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ہم 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں. اور اس روزے کے جو قوانین ہیں اسے سب جانتے ہیں کہ آپ نے سحری کر کے رکھنا ہے اور افطار کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور یہ وہ روزہ جس کو ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا روزہ جس کو میں کہتی ہوں بڑا روزہ ہے اسلام کا روزہ. اسلام خود ایک روزہ ہے. اور یہ سب روزے اور عیدیں، بلکہ روزہ، نماز، یہاں تک کہ جنت بھی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، سب اس بڑے روزے کی طفیل سے ہے. بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے. وہ کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ کہ جو خوش قسمت انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ شروع سے کلمہ گو ہے، یعنی کہ جو اسلام لائے اور کلمہ پڑھے، یہ روزہ اس پر اسلام قبول کرنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اور روزہ ختم کب ہوتا ہے؟ رمضان کا روزہ اور نفلی روزہ تو غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اسلام کا یہ روزہ تو آفتاب عمر کے غروب ہونے پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے ڈیتھ بیڈ پہ. تو رمضان کا روزہ میں آپ دیکھیں یعنی کہ انسان کا ساری زندگی، انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک روزہ ہے. جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ روزے میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ کھاتا ہے پیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کچھ لمٹس لگا دی، حرام سے بچ جاؤ، حقوق العباد پورے کر لو. تو یہ ہے ہمارا بڑا روزہ جو ہمارا سارا وقت چلتا رہتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سال میں اس چھوٹے روزے کی، اس رمضان کی برکتوں کی، اس کی ہمارا ایک ریفریشر کورس کرواتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان ریوائیو ہو جائیں. آپ دیکھیں اسلام ہی کے طفیل ہمیں آدمیت ملی، انسانیت ملی، عزت ملی، طاقت ملی، روحانیت ملی. اور مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی. اور جنت وہ ایسی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس روزے سے، رمضان کے روزے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں کہ جب نان رمضان بھی ہو ہم اسی پریکٹس کو جاری رکھیں کہ جب ہم اللہ کے حکم سے حلال اور طیب چیزیں رمضان میں نہیں لیتے تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس حرام سے پاس آ جاؤ، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو. جب آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ کا تقوی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو اللہ اور آپ کا اللہ سے اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ اپنا روزہ نہیں توڑتے. ایون ہم لوگ وضو بھی کرتے ہیں نا تو غلطی سے اگر پانی تھوڑا سا اندر چلا جاتا ہے نا تو بہت کھنگار کھنگار کے اس کو ہم باہر نکال رہے ہوتے ہیں، تھوک پھینک رہے ہوتے ہیں اپنا، بلکہ مزید گلا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ رمضان ختم ہونے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ چھٹی ہوگی، آزاد ہو گئے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے گلے میں اسلام کا توق پڑا ہوا ہے، آپ کی تختی، آپ کا شناختی کارڈ پہ لکھا ہے آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روزے کا حساب ہوگا اور اس روزے کا بھی حساب و کتاب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام جو ہے اس کو پسند فرمایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مت سوچیں کہ رمضان اگر ختم بھی ہو جائے گا تو تب بھی ہم ایک روزے کی حالت میں ہیں. اور یہی 2 روزے ہیں، ایک روزہ ہے قریب المیعاد، وہ ہے رمضان کا روزہ، دن بھر کا روزہ، اور ایک روزہ وہ ہے جو زندگی کے ساتھ رہے گا. اور مسلمان کے لیے جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس دن تک جب تک سانس اور جان میں جان ہے. اور وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اس کا بھی
جب تک بدن میں اس کی جان اور روح ہے اس وقت تک باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس روزے کو برقرار رکھیں، اس روزے کی حفاظت کریں، اس کی قدر کریں اور اسی روزے پر جئیں اور پڑھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں نا ہمارے نفس اور جسم کے مطالبات کا ڈیمانڈز اور ڈیزائرز کا جائزہ لیں تو ہمیں 3 ڈیمانڈز نظر آئیں گی جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ہماری جسم کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ نمبر 1 غذا کا مطالبہ، جس پہ آپ کی زندگی کا انحصار ہے، یعنی کہ بھوک۔ دوسرا مطالبہ ہے شہوت، جو بقائے نو کا ذریعہ ہے۔ تیسرا آپ کا جو مطالبہ ہے وہ ہے آرام کا، جو آپ کی ایفیشنسی، آپ کی قوت کارکردگی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، غذا، بھوک، شہوت اور آرام طلبی۔ اب یہ تینوں مطالبے اگر اپنی حد کے اندر ہیں تو عین فطرت کے مطابق ہیں، لیکن یہی نفس اور جسم کے 3 پھندے ہیں، ان میں ذرا ڈھیل ہو جائے تو انسان جو ہے خود ہی کو الٹا غلام بنا لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر غذا کا مطالبہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ کھاتا جائے تو وہ کیا رہ جائے گا، یا ایک انسان آرام مانگ رہا ہے تو وہ سوتا جائے آرام ہی کرتا جائے تو وہ کیا زندگی اس کے اندر ارادے کی قوت کی کوئی اس میں اسٹرینتھ رہ جاتی ہے؟ اور پھر ایک انسان اگر وہ شہوت یہ ان تمام چیزوں میں رہ جائے گا تو وہ پھر کیا انسان رہ جائے گا؟ تو روزہ نفس کی انہی 3 خواہشات کو ضابطے کی گرفت میں لے لیتا ہے اور خود ہی کو ان پر قابو پانے کی مشق دیتا ہے، آپ کی جو ول پاور ہوتی ہے کہ اللہ نے آج دن بھر کے لیے تجھ پہ دانا پانی حرام کر دیا اور اس مدت کے اندر تیرے مالک نے آج تیری صنفی خواہشوں پہ پابندی لگا دی۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک تیرے لیے حلال طریقے سے بھی ان خواہشات کو پورا کرنا حرام ہے۔ اور پھر اطلاع بھی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تیری رب کی خوشی اسی میں ہے کہ دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد جب تو افطار کرے تو نڈھال ہو کر لیٹ نہ جا بلکہ اٹھ کر عام دنوں سے زیادہ اس کی عبادت کر۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صبح آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اٹھ کر پھر جو ہے آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، گھر والوں کے لیے سحری بھی بناتے ہیں، کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کو ایفیشینٹ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں 30 دن کی خودی کی یہی مشق کرواتے ہیں، اور یہ مشق اس غرض کے لیے نہیں کہ مومن کی خودی صرف اپنی بھوک پیاس شہوت اور آرام طلبی پہ قابو پا لے، اس کی غرض یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو 1 مہینے کا ریفریشر کورس کروا رہا ہوں، اس میں باقی 11 مہینے میں انسان اتنا طاقتور ہو جائے کہ اللہ نے جو اس پہ فرض کیا اس کو وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، ہر برائی سے رک جائے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حدود کا پابند بنایا اس کے اوپر کرے، اپنے نفس کو کھینچ کے رکھے، اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہو کہ اور وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکے، کیونکہ ابھی تو شیطان اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بند کیے ہوئے ہیں، اور فرض کو فرض جانتا ہو اور جسم پہ انسان کا اپنا حکم چل رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جس شخص نے روزے میں یہ طاقت حاصل کر لی اس نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس اگر جس نے نہیں حاصل کی تو اس نے خواہ اپنے آپ کو بھوک پیاس اور رت جگہ کی تکلیف دی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا ہمارا ڈفرینٹ ہو گیا تھا استقبال رمضان کہ یہاں پہ میں بات کرنا چاہ رہی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک ہماری ول پاور بھی اسٹرانگ کرتے ہیں، ضبط نفس، کہ آپ کے اندر اختیار ہو کہ میرا نفس میرے انڈر ہے، اور وہ نفس تبھی انڈر آئے گا جب ہم یہ بھوک اور پیاس کی اس سٹیج سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اس کی مثال اس سوار کی سی ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو آ گیا۔ اگر آپ جو ہے اپنے نفس کو قابو میں نہیں لے کر آتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خواہش نفس کے بندے اور جذبات کے غلام بن کر نہیں بلکہ ان کے آقا بن کے رہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ خواہش نفس کے بندے نہیں بنتے بلکہ ان کے آقا بن کے رہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دل چاہ رہا ہے، ہم دل کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب اتنی اندر آپ کے اندر اسٹرانگ، یہ رمضان کے اندر آپ کی ٹریننگ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی ول پاور کو اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں۔ اور ایسا ضبط نفس جو ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ، جیسے اسلام کی تعریف ہے کہ آپ ٹوٹل اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کی رضا اور طلب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کو فالو کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ
کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی تمام زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو آگے دینا ہے، تو پھر آپ کے اندر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور پھر آپ غلط کاموں میں ایسی اسی جگہوں پہ آپ بھٹکتے نہیں ہیں جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں اور کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ بالکل نہ چھوڑیں۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں۔ روزے کی حالت میں خاص طور پہ اپنی زبان کی خاص حفاظت کریں۔ ابن جوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ اب ساتھ ہم چیک کر لیں کہ میرے ان 3 درجوں میں سے کون سا لیول ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے عام روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے۔ دوسرا روزہ خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ تیسری کیٹیگری ہے خاص الخاص روزہ، اور وہ روزہ وہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ اب ہم نے خود جائزہ لینا ہے کہ میرا روزہ عام ہے، خاص ہے یا خاص الخاص ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ خاص الخاص ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اور قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، اور جو جس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ لغت عرب میں سیام متعلق رک جانے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کا مفہوم ہے عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا، تمام بری عادات سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا ہے، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت لسٹ آف تھنگز ہیں جو اس میں ہمارے بابرکت مہینے میں کرنے کی، جو ہم ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے تمام چیزوں کو کور نہیں کر پا رہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں شارٹ شارٹ ایک ایک کر لیتے ہیں کہ ایک تو اس میں عبادت ہے روزہ رکھنا، پھر قیام اللیل، آپ کا یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی عبادت کریں، اور کہتے ہیں کہ راتوں کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ کہتے ہیں رات کا تیسرا آخری پہر اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اہل دنیا سے خطاب کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نون رمضان دونوں میں اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کا فون نمبر، کسی کو پتہ ہے اللہ کا فون نمبر کیا ہے؟ جی تہجد پڑھنا؟ جی، یہ تو ایمرجنسی نمبر بتا دیا آپ نے۔ اللہ کا اچھا، فون نمبر جو ہے نا، ہاں بالکل اللہ واہ، تعالیٰ کا فون نمبر ہے۔ فجر میں ہاں، 2 فرض، ظہر میں بالکل، 4، عصر میں 4، پھر مغرب میں 3، عشاء میں 4، پھر وتر 3، یہ اللہ کا فون نمبر ہے۔ اور اگر آپ کو ایمرجنسی ڈائریکٹ ڈائلنگ چاہیے، اللہ تعالیٰ فوراً رسپونڈ کریں، تو وہ تہجد کا ہے۔ تہجد کے نمبر پہ رابطہ کریں، اپنی تمام پریشانیوں کا حل کروائیں، اور ساتھ نوٹ 2 آنسوؤں کا ٹوکن ڈالنا نہ بھولیں۔ سنت موقدہ اور نوافل کے ذریعے رابطے کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر رمضان میں صدقہ اور خیرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس مہینے کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی تھی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
اچھا جی، اب یہ رمضان آ رہا ہے اور ہم نے دورہ قرآن کرنا ہے، وہ دورہ قرآن کیوں کرنا ہے؟ یہ کبھی ذہن میں سوال آتا ہے؟ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب آپ کا آخری رمضان تھا آپ نے 2 دفعہ دور کیا تھا، اور آپ نے اعتکاف بھی 20 دن کا الحمدللہ آپ نے کیا تھا۔ تو بہرحال صدقہ اور خیرات کریں، باقاعدہ ایک علیحدہ پاکٹ ایک بنا لیں، ایک اپنے بیگ بنا لیں جس میں آپ نے صدقہ اور خیرات اور روزے داروں کے لیے آپ نے کرنا ہے، روزے کھلوانے کا اہتمام کریں، اور کثرت سے تلاوت کریں، اور تلاوت آپ نے پورے جس کو کہتے ہیں نا 5 حق ادا کر کے کرنے ہیں۔ آپ کو جب ہم بلاتے ہیں نا کہ جی آ جائیں جی دورہ قرآن ہے، تو لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، کہتے جی میں نے تو قرآن پڑھنا ہے۔ تو قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے وہ آپ کی سوچ نہیں ہے، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنائے۔ تو قرآن کے 5 حق نبھانے ہیں، قرآن پر ایمان لانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے ترتیل اور تجوید کے ساتھ، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر ابلاغ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تلاوت کیجئے گا، اور پھر اعتکاف بھی ہے، رمضان کی خصوصی عبادت اعتکاف ہے، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں مرد حضرات مسجد کے گوشے میں جو ہے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر جو ہے وہاں پہ اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، اور اعتکاف کے معنی جھک کر یکسوئی سے بیٹھنا، اور اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ کے گھر میں یکسو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور کہنے کو بہت کچھ ہے، اگر صرف وہ ایک میں لیلۃ القدر ہی پہ بات کروں تو 1 گھنٹہ اسی پہ آ جائے گا، کہ وہ ایک رات جس میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، صرف ایک رات کی جو عبادت کر کے آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ کتنی ہوگی، تقریباً ایک رات جو ہے 12 گھنٹے کی ہوگی، یا جس طرح بھی ہوگی، اس کو کہا گیا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ کوئی 83 یا 84 ایئرس بنتے ہیں، یا کوئی 7,20,000 گھنٹوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اس رات کا 1 گھنٹہ 60,000 گھنٹوں سے افضل ہے۔ اس میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت 60,000 آیات کی تلاوت سے بہتر ہے۔ اس میں ایک رکعت 60,000 رکعتوں کی ادائیگی سے بہتر ہے۔ اس میں ایک روزے دار کی افطاری کرانا 60,000 روزے داروں کی افطاری سے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جو میں نا حق نہیں ادا کری، اور اس لیے میں بالکل خاموش ہو گئی ہوں کہ لیلۃ القدر کو میں کس طرح اتنی امپورٹنٹ رات، اور اس کی اتنی فضیلت ہے، جو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اور اس کو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں جو ہے اس کو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، اور 1000 مہینوں یعنی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر گنا جائے تو تقریباً 83 ایئرس اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور اگر ایک انسان کی ایوریج عمر دیکھی جائے تو تقریباً 80 سال نہیں ہوتی۔ تو گویا ایک انسان کو ایک لیلۃ القدر میں اگر نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے تو کسی دوسرے شخص کی عمر بھر کی نیکیوں کے برابر ہو سکتی ہے۔ آج کے دن میں اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جو ہم پہلے سے جانتے ہیں دوبارہ سے دہرا لیں، اپنے ذہن میں ترتیب کر لیں، اپنی سوچ کو زندہ کر لیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیسے کرنا ہے، اس مہینے کی قدر جانیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اہتمام ہو رہا ہے عرش پر، اور زمین پر نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اور ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اچھا، روزے دار کا بڑا زیادہ ثواب ہے روزہ رکھنے کا، جیسے بھی میری ایک سسٹر نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ ہم سب لوگ اتنی چیزیں نہیں پاتے کہ جسے ہم روزے دار کے روزے کو افطار کروا سکیں، کیونکہ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور صحابہ کرام کو افطار کا شوق بھی تھا، اور یہ فکر بھی یہ تھی کہ ہم لوگوں کو اتنا لیول کا کھلا نہیں سکتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پھر پانی کے ایک ہی گھونٹ سے افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی اتنی قدردانی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر اپنے گھر میں سال بعد داخل ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ فریش ایئر اندر آئے، گھر صاف ستھرا ہو جائے، پھر اس میں رہوں۔ حالانکہ گھر وہی ہوتا ہے جس میں اپنی ساری زندگی پہلے سے صاف کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہی حال دل کا ہے، یہ اندر کا گھر ہے، اس کی بھی کھڑکیاں جو ہے نا، اس کو بھی ہمیں کھولنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہماری آنکھ، کان، دل، دماغ اس طرح کھولیں اور پھر یہ تعلیم اور اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے اندر آئیں گی۔ روزہ تزکیہ کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ نیت کو خالص کریں، خوشی کے ساتھ اس رمضان کو انجوائے کریں، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کا شوق دیکھتا ہے اور اس شوق کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح دوڑ دوڑ کے نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ تو رمضان، رمضان برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مبارک مہینہ، صبر والا مہینہ، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ اور نزول قرآن کا مہینہ۔ رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو، تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اس کی محبت میں، اس کی خوشی میں، اس کی رضا میں حرام سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ اور یہی تقوی ہے۔ تقوی صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں ہے، دل کی آنکھ بھی کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بدترین کون ہے؟ جو بہرے گونگے لوگ ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو شعور سے کام نہیں لیتے۔ اور روزہ دراصل ہماری شعور بیدار کرتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، تقوی ڈیولپ کرتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، جس طرح جہنم دنیا میں انسان کو برائیوں سے، جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے یہ روزہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جیسے اس کی میڈیکل بڑے بینیفٹس ہیں کہ ہمارا معدہ جو ہے دن رات کام کرتا ہے، اور ہم اس کو چین بھی نہیں لینے دیتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہر وقت منہ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بلکہ اب یہ جو معدہ ہے اس کو غذا کو ہضم کرنے میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں جب 12 گھنٹے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو زیادہ بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ پھر روزے کے دوران خون کی مقدار جو ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، کولیسٹرول لیول بہتر ہو جاتا ہے، پٹھوں پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کے شریانوں پہ چربی نہیں چڑھتی ہے، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ریسرچ سے بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن زیادہ دیر تک اچھی رہتی ہے۔ اور ایک اور خوشخبری، وہ جھریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آئے گا، لیکن اس کے برعکس ہے۔ آپ دیکھیں ہم لیڈیز تو بہت زیادہ سکن کے بارے میں، سکن کے سلسلے میں بڑی کانشیس ہوتی ہیں اور بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ تو وہ ٹپ بھی یہی ہے کہ اللہ کی راز ہے، لیکن اب یہ ہے کہ روزے اب اس لیے نہ رکھیں کہ میں فاسٹنگ انٹرمیٹنگ، میں نے وزن کم کرنا ہے یا جھریوں سے بچنا ہے یا میری کولیسٹرول لیول زیادہ بہتر ہوا ہے یا پیٹ سٹمک اپسٹ ہوا ہے۔ یہ آپ نے روزے خالص اللہ کی نیت، اللہ کے لیے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا دین جو ہے آخرت کے علاوہ ہمیں دنیا کا بھی فائدہ دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید دنیا ہماری مکمل طور پہ بند کر دی جائے گی یا دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی، اور سب اللہ ہی کے ہے۔ اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس چیز کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، دنیا کا یا آخرت کا؟ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر کرتا ہے تو اسے کمتر کی جو چیزیں، راستے کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ ان سے ہٹ کے وہ اپنے جو آخرت کے گول ہے اس پہ نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اپنی نمازوں میں خوشو خضو پیدا کریں، بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کو ایک بہترین طریقے سے ہم اس کو نبھا سکیں اور اس کا مقصد اور اس کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔
اچھا جی، اس کے لیے میں ایک اور بات کہہ کے، بہت کچھ ہے لیکن میں ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کل جو ہماری کلاس ہوگی وہ ہمارا پہلا سپارہ شروع ہوگا، اور کل ہماری جو کلاس ہوگی وہ 3 سے لے کے 5 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور یہ رمضان سے پہلے ہماری ہم کوشش کریں گے کچھ 5 6 پارے مکمل کر لیں، اور یہاں پہ اس لیے میسج کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو، اس دور قرآن کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم یہ 24 25 دنوں میں کنزیکٹیولی ہم اس قرآن کو جو ہے ہم ایک بریف تفسیر اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں اور اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، اس پہ اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ ذکر کی، تعلیم کی ایسی مجلس ہیں جس میں اللہ کی کتاب اکٹھے بیٹھ کر پڑھی جائے تو اس پر رحمت آتی ہے، سکینت اترتی ہے، لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھتا ہے، آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں گوشے پہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے لوگ میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو قربانی کریں گے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ پائیں گے وہ اکیلے گھر بیٹھ کر نہیں پا سکتے، اگرچہ اکیلے بھی قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر اس کو سمجھنا، اس میں بہت سی برکتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اور جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا ہے اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اس رفتار سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کہ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھنا چاہے گا۔ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے سننا، تو بہرحال پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا مجھے پڑھ کر سناؤ، ابن مسعود نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناؤ، آپ پر تو قرآن اتارا گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمائش کی، اور جب وہ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو ذمہ داری کے احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود بس کر دو، بس اتنا زیادہ آپ کے دل پر اثر ہوا۔ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی تلاوت کا سننا، قرآن کو سمجھ کے سننا، اس کے اپنے اثرات ہیں، اور جو گھر میں اکیلے بیٹھ کر آپ کے حاصل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ ہم اہتمام کر رہے ہیں دورہ قرآن کا، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اللہ کا فیض، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے یہ نادر موقع ہے کہ 25 دنوں کے اندر الحمدللہ ہم اس قرآن کو، 25 سے بھی ہو سکتا ہے 24 دن ہوں، ہم اس قرآن کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک بریف اس کی ترجمہ تفسیر کو کے ساتھ ہم ختم کر سکیں۔ سمجھ نہیں آ رہا، بہت کچھ ہے۔ آخر میں بس میں یہ کہوں گی ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس رمضان میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، ہمارے اندر خشوع پیدا ہوا، ہماری عبادات بہتر ہوئی، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، ہم اپنی اذیتوں کو روکنے میں کامیاب ہوئے، حقوق اللہ، حقوق العباد نبھانے میں کتنے کامیاب ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو روزہ رکھا اور اس کے حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اور جو 3 اس کے روزے کے مقصد ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم یرشدون، اللہ تعالیٰ یہ تینوں اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں مقصدوں کو ہم نے پا سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال پہ، گھر والوں پہ، اللہ تعالیٰ ہماری کلاس کے سب لوگوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا فیضان انڈیل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت کا مہینہ ہو رہے، اللہ تعالیٰ واسع رزق عطا فرما دے، جس کو کہتے ہیں نا بہترین ایسا عمل اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس،
اللہم اجرنا من النار۔ جی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری 3 سے لے کے 5 بجے تک کلاس ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پہلا سپارہ شروع کریں گے اللہ کے حکم سے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔